سچ تو کرو تو پتہ چلے گا کہ نہیں سوائق محرقہ اہل سنت کی کتاب ہے حدیثوں کی، اس میں لکھ دیا گیا سید کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ صدقہ حرام ہو، اور جب یہ حدیث ختمی مرتبت نے دی تو کہا 3 پر صدقہ میں نے حرام کیا، اور تینوں کی اولاد پر، ایک عقیل، ایک جعفر اور ایک علی۔ عقیل پر بھی صدقہ حرام، جعفر میں صدقہ حرام، علی پر بھی صدقہ حرام، ان کی اولاد پر بھی صدقہ حرام، اس لیے کہ تینوں سید، چونکہ عقیل اور جعفر سید، اس لیے رسول نے حدیث دی یا علی ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ یہ عقیل اور جعفر کو دیکھ کر کہا، مطلب یہ کہ چچا کے گھر میں بیاہ کر جائیں گی، باہر نہیں جائیں گی، اس لیے اللہ نے عقیل کو 12 بیٹے دیے اور جعفر طیار کو 8 بیٹے دیے، تاکہ اگر 18 بیٹیاں علی کو ملے تو گھر میں بیاہ ہو جائے۔ بیٹے کم تھے پہلے زمانے میں، ہم نے یہ سنا، ہمارے بچپن تک یہ تھا، بچپن تک ہمارے سننے میں دور دور دیہاتوں گاؤں میں آتا تھا، رشتے نہیں آ رہے ہیں بچی کے، تو کسی دولت مند بوڑھے نے جس کی عمر 80 برس ہے، اس نے 10 برس کی لڑکی کے لیے رشتہ دے دیا، باپ غریب، اس نے 80 سال کے بوڑھے سے بیاہ دی۔ پہلے زمانے میں لڑکیاں بوڑھوں کو بیاہ جاتی تھیں، لیکن یہ رسم صرف ہندوؤں میں پائی جاتی ہے، کافروں میں پائی جاتی ہے۔ جب اسلام آیا تو ایسا کوئی مسئلہ ہمیں نہیں نظر آتا، کوئی کیس ہم نے نہیں دیکھا مدینے میں کہ رسول اللہ کے حکم سے 5 برس کی بچی 70 برس کے بوڑھے کو دے دی گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہی نہیں، یہ عدل رسول کے خلاف ہے۔ یہ عدل الہی نہیں ہے، یہ عدل الہی نہیں ہے، بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ جعفر جیسی ہستی علی کے بعد، رسول اللہ کے بعد، علی کے بعد، عقیل جیسی ہستی، نام ہی عقیل ہے، شرف کیا ہے؟ جعفر، لقب طیار، یعنی پرواز کرتے ہیں جنت میں زمرد کے 2 پروں کے ساتھ۔ رسول اللہ نے منبر پہ فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں پرواز کرتے دیکھا، اللہ نے انہیں زمرد کے پر عطا کیے ہیں۔ اسلام کا علمدار علم یا حمزہ کو ملا، یا جعفر کو ملا، یا علی کو ملا، یہ اسلام کے بڑے بڑے علمدار، اور جنہوں نے علم کی حفاظت میں جان دے دی، اس میں سر فہرست جعفر، جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹا دیے علم کے لیے، اتنے شجاع کہ مولانا روم نے مثنوی میں کہا کہ یہ لڑتا ہوا جو جوان آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تلوار سے ہمارے پورے قلعے کو الٹ دے گا، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یہ چاہے تو پورا قلعہ ہمارا الٹ دے، اٹھا کے پٹک دے، اتنا بہادر، اس لیے کہ وہ تلوار گواہی کے لیے استنبول کے میوزیم میں اب بھی رکھی ہوئی ہے، 2.5 گز کی تلوار، اتنی چوڑی تلوار، اسے دیکھ کر آج بھی دنیا کہتی ہے یہ اٹھائی کیسے جاتی ہے۔ اس تلوار کو اٹھا کر جعفر نے موتا میں جنگ کی اور ہزاروں کو مارا، علم کی حفاظت کی، ایسا بہادر جعفر طیار جسے رسول اللہ نے علمدار بنا کر بھیجا تھا، اس کا شجاع بیٹا عبداللہ ابن جعفر، دوسرا بیٹا عون بن جعفر طیار، دونوں میں 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی، زینب اور ام کلثوم میں 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر حسن کے عمر کے اور حسین کی عمر کے ایک ہی سن ہے ولادت کے، اور جب 14 سال کی عمر ہوئی زینب کی اور 13 سال کی عمر ہوئی ام کلثوم، تو سامنے تو تھے 2 داماد، دونوں کی شادیاں ساتھ ہوئی، کتاب موجود ہے، آ گئی ہے ام کلثوم، تفسیر پڑھنا ہے تو پڑھ ڈالیے، پہلی سواری ہے ام کلثوم، تمام ریسرچ ورک اس میں نے پیش کر دیا، ہر پہلو سے گفتگو کی ہے، یہ سیادت والی گفتگو بھی اس میں تفصیل سے ہو گئی۔
ब्याह पर एक घर में गई, बड़े घर की बेटियां बड़े घर में जाती हैं। और कायनात में सैयदा से बड़ा घर कोई था? सैयदा के घर से बड़ा घर किसका था? बड़े घर की बेटी थी सैयदा, इसलिए अल्लाह ने कहा बड़े घर में ब्याह हो। और मेरे घर से बड़ा घर किसका है? आगे बढ़ गए, अली काबे में पैदा हुआ था, सैयदा रसूल के घर में, बड़े घर से बड़े घर में। सैयदा का इंतखाब रसूलुल्लाह करे। बेटियों के पैगाम आते हैं, जिनके घर में बेटियां होती हैं, एक नहीं 10 पैगाम आते हैं, लेकिन इंतखाब किया जाता है। बेटी का बाप इंतखाब करता है, परखता है, देखता है कि इसमें से कौन सा रिश्ता अच्छा है। तो ये कोई मायूब बात नहीं है कि बेटियों के रिश्ते आए। तारीख भी अजीब है, रिश्ते आए तो उसको शादी ही बना दिया। अब ये तो वक्त नहीं है, आने वाली तकरीरों में हम आपके सामने अर्ज करेंगे कि क्या हुआ। निस्बत हुई, बीवी में डाल दिया, या कोई रिश्ता लेके आ गया तो लिख दिया हाँ हो गई। ये क्या बात हो? रिश्ते देना मायूब बात नहीं, लेकिन लड़की का बाप देखेगा। सैयदा बीवी के भी रिश्ते आए थे, लेकिन जवाब एक ही दिया, मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर। भाई गौर कीजिएगा, मेरे जुमले जाया ना कीजिएगा। जिस सैयदा की निस्बत, शादी, निकाह, वलीमा सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, कैसे हो सकता है कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की शादी बगैर अल्लाह की मर्जी के? मिसालें खानदान में मौजूद थी, मिसालें खानदान में मौजूद थी। और मैंने इसलिए सुनाया जाफर की बहादुरी कि विरासत में शजाअत दोनों बेटों में आई। कई लड़ाइयों में अब्दुल्ला इब्न जाफर लड़े, अली के पहलू में लड़े। इससे बड़ी शजाअत क्या होगी कि एक तरफ अब्दुल्ला इब्न जाफर, एक तरफ औन बिन जाफर, दोनों भाई अली के साथ लड़े। 3 लड़ाइयां अली ने बाद रसूल लड़ी, तीनों लड़ाइयों में ये अलमदार अली ने आनंद दिया है भतीजों को और दामाद भी। और उठा के पढ़ लीजिए किताबें, मैंने हवाले भी दे दिए, यूं भी पढ़ लीजिए आप जाकर। सारी किताबों में मौजूद है कि जनाब उम्मे कुलसूम अपने शौहर के साथ करबला आई। तो अगर 17 हिजरी में शादी हुई है और 61 हिजरी में वाक़या हुआ तो औन बिन जाफर तो जिंदा है, और 17 में शादी हुई है औन की, तो बीच में बेवा कब हो गई उम्मे कुलसूम? तो बेवा कब? जिसका शौहर मौजूद है वो करबला में शहीद हो रहा है, करबला में औन शहीद हुए। तकाना औलाद भी साथ आई, बेटा भी साथ आया, बेटी भी साथ आई। बेटा जनाब ज़ैनब का दामाद, जनाब उम्मे कुलसूम का बेटा कासिम, इसलिए औन को अबुल कासिम कहते हैं, कासिम का बाप, और उम्मे कुलसूम को उम्मुल कासिम कहते हैं, कासिम की माँ कासिम का बाप। और कुलसूम, ये उम्मे कुलसूम को कुलसूम, ज़ैनब की बेटी कुलसूम, उसकी शादी कासिम के साथ। रजब में शादी हुई, अभी नए दूल्हा दुल्हन जब करबला में आए, कहेंगे आप फरमाइश करेंगे तो उनके बेटे कासिम की शहादत भी पढ़ दूंगा। पूरी शहादत नहीं, किताब में कुलसूम ने लिखी। आप कहेंगे तो साहब मेंबर के आप तना आदमी ये सब बातें कर रहे हैं, दूसरे किसी खतीब ने ये बातें नहीं की, लेकिन बाज़ खतीब नहीं करते लेकिन लिखते हैं। मैं अकेला थोड़ी हूँ, 2 गवाह होते हैं, दूसरे गवाह का नाम बता देता हूँ। एक तो मैं गवाह हो गया कि उम्मे कुलसूम साहिब औलाद थी, बेवा नहीं थी, और शौहर करबला में थे, और कौन से शादी हुई जाफर के बेटे से। एक गवाह तो मैं हो गया, अब दूसरा गवाह आपको चाहिए, दूसरा गवाह दे रहा हूँ, अल्लामा तालिब जो है। अगर मिंबर का आदमी चाहिए ना, मैं भी मिंबर का आदमी हो गया। उनकी किताब पिछले साल आई, हदीस करबला,
اٹھا کے پڑھ لیجیے، پھر اس میں ڈھونڈیے گا اون بن جعفر کہاں لکھا ہے، اسی صفحے پہ جائیے گا، انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دے دیا جو اصل کتاب ہے، میں نے اس کا نام نہیں لیا، میں نے شروع علامہ طالب جوہری سے کیا، اب آگے بتا دیتا ہوں پچھلے آیت اللہ نے کہاں کہاں یہ لکھا ہے۔ تو امام قانی نے یہ روایت اپنی کتاب جو کہ 3 جلدوں میں تنقیح المقال جو رجال کی کتاب الف سے لے کر یہ تک جتنے اسلام میں لوگ گزرے سب نام بنام اس میں ہیں، سارے راوی، ساری شخصیتیں، ساری ہستیاں، عورت مرد سب اس میں ہیں 3 جلدوں میں۔ یہ ہے رجال کہلاتا ہے یہ علم کہ جس میں ہستیوں کا ذکر کیا جائے۔ اس جلد کو آپ کھولیے گا نہ ملے تو ہمارے یہاں کے دیکھ لیجیے گا، ہمارے کتب خانے میں دیکھ لیجیے گا، عربی میں کتاب ہے، بڑی سائز کی کتاب ہے، موٹی سی کتاب ہے، اس میں عین میں اون لکھا، اس میں پوری تفصیل لکھ دی انہوں نے۔ اسی کتاب کا حوالہ علامہ طالب جوہری نے لے کر اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب کا حوالہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور گواہ چاہیں گے تو 50 کتابوں کے نام گنا دوں گا۔ اب آپ کہیں گے یہ مشہور کیوں ہوا؟ تو اچھا آپ مشہور پہ عمل کرتے ہیں یا سچائی پہ عمل کرتے ہیں یہ بتائیں۔ اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا اور 9 دن یہ بحث ہوگی کہ آپ کی شریعت مشہور پہ چل رہی ہے یا فرمان معصوم پہ چل رہی ہے، آپ کی تاریخ فرمان نبی پہ چل رہی ہے، فرمان علی پہ چل رہی ہے یا مشہور پہ چل رہی ہے۔ مشہور ہے، سنا ہے، جو آپ نے سنا ہے اس کو میں سچ مان لوں، آپ کے کانوں کو سچ مان لوں اور کتاب کو سچ نہ مانوں۔ آپ کے کان بڑے سچے ہیں اور جن دانتوں نے ہونٹ ہلا کے آپ کے کانوں میں ڈالا اس کا دہن بڑا سچا، یا آپ کے کان سچے یا جو بولا وہ سچا۔ سنا ہے، زمین رفتہ کے بارے میں سنا ہے، یہ پڑھ دیا تھا تو وہ سچ ہو گیا، میں سچ ہوں۔ اگر آپ ایک خبر لائے کہ میں ابھی سن کے آ رہا ہوں یہ پڑھا اور میں نے کہہ دیا جھوٹ، تو آپ سچے ہیں میں سچا، جو منبر پہ بیٹھا ہے وہ سچا، جو نیچے بیٹھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب ماضی میں جتنی باتیں پھیل چکی ہیں سب جھوٹی، اور جس نے پکا وہ جھوٹا، جس نے سنا وہ جھوٹا۔ کیوں سنا؟ جھوٹ کیوں سنتے ہو؟ ارے بندر کان بند کیے بیٹھے رہتے ہیں، جھوٹ نہ سننا، تم انسان ہو کے شوق سے جھوٹ سن رہے ہو، تم سے اچھا تو بندر ہے۔ بندر منہ پہ ہاتھ رکھتے، گاندھی جی کے 3 بندر، ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم جھوٹ سنتے ہیں۔ 3 بندر ہے نا، تینوں کا کیا کام ہے؟ ایک بندر، تیسرا بندر، تینوں بندر کہہ رہے ہیں نہ ہم جھوٹ دیکھتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم جھوٹ سنتے ہیں۔ بندر سکھائے اور پھر سمجھ میں نہ آئے۔ سنا ہے، مشہور ہے، تو مشہور تو یہ بھی ہے، مشہور تو یہ بھی ہے کہ ایک دن جبریل آئے، رسول اللہ سو رہے تھے، جگر کو چاک کیا، دل نکالا، اس میں ایک کالا دل تھا، جنت میں لے گئے، کوثر نے دھویا، دل کو نکالا، پھر آپریشن کرنے کے بعد ٹانکے لگائے، دل کو سینے میں رکھا۔ مشہور تو یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ مشہور تو یہ بھی ہے خدیجہ بیوہ تھی، مشہور تو یہ بھی ہے رسول کی 4 بیٹیاں تھی، مشہور تو یہ بھی ہے کہ اسرار نے کہا تھا کہ علی نے ایسا کیا۔ ہمارا دین مشہور پہ نہیں چل رہا، ہمارا دین سچ پہ چل رہا ہے۔ مشہور ہے، ہوگا مشہور، ہم مشہور کو لے کے کیا کریں؟ مشہور ہے، بمشہور ہے، 4 قل ہیں قرآن میں، مشہور ہے تو مشہور ہے تو کیا سچ ہے؟ 5 قل ہیں قرآن میں، 4 قل 30ویں پارے میں، 72واں سورہ، سورہ جن، یہ 5واں قل ہے۔ قل 5 آپ نے بنائے 4، یہ 3 5 کب تک ہوتا رہے گا؟